الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر مسئلے کے متعلق گفتگو کرے، ہر موضوع پر بولے۔ بعض موضوعات ایسے بھی ہیں جہاں شریعت نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور ویسے بھی خاموش رہنا اور گفتگو نہ کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الضحک طویل الصمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنستے تھے، کہہ کہا لگا کر بہت کم ہنستے تھے، ہاں تبسم فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، جس نے بھی آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی کو پایا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کھل کھلا کر ہنسیں، کہہ کہا لگا کر ہنسیں، بہت کم۔ قلیل الضحک، بہت کم ہنستے تھے۔ طویل الصمت، اور اللہ کے نبی لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے۔ بڑا وقت گزر جاتا، اللہ کے نبی خاموش رہتے، کچھ بھی گفتگو نہ کرتے، حالانکہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے۔ تو خاموش رہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، من صمت نجا، خاموشی میں نجات ہے۔
جو خاموش رہے گا وہ نجات پا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش رہے۔ تیسرا آپشن نہیں ہے، منہ کھلے زبان کھلے تو کلمہ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، اور اگر کلمہ خیر کہنے کو نہیں ہے، اچھی گفتگو کرنے کو نہیں ہے، تو فرمایا پھر خاموش رہو، او لیصمت، خاموشی اختیار کرو۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بعض مواقع تو ایسے بھی آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ بولنا تو دور کی بات ہے، شریعت نے ہمیں وہاں سوچنے سے بھی منع کر دیا۔ زبان کھولنا دور کی بات، زبان سے کوئی کلمہ نکالنا دور کی بات، سوچنے سے بھی منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ شیطان ہمارے سامنے آ کر تو نہیں بیٹھتا، نہ انسانی روپ میں آتا ہے، وہ ہمارے خون میں، ہماری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تمہیں یوں شیطان تمہارے اندر داخل ہو کر تم سے پوچھتا ہے آسمان کو کس نے بنایا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ فلاں کو کس نے بنایا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے بنایا۔ یوں کرتے کرتے شیطان اپنے اصلی ہدف کی طرف آتا ہے اور پھر انسان سے پوچھتا ہے زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، فلاں کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب شیطان تمہیں یہاں تک لے آئے اب خاموش ہو جاؤ، اب رک جاؤ۔ حالانکہ وہ شیطان کے ساتھ مکالمہ نہیں ہمارا، وہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور ہم اس کو جواب دے رہے ہیں، زبان سے نہیں دے رہے، اپنی سوچ سے دے رہے ہیں۔ ہماری سوچ کو شیطان وہاں تک لے گیا کہ جہاں بد عقیدگی آ جائے گی، اللہ کے تعلق سے گمراہی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی سوچ کو یہاں روک لو، اللہ کے متعلق یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ اگر اللہ کے متعلق یہ سوچ آئے گی تو گمراہ ہو جاؤ۔ بالکل اسی طرح کچھ کام ہیں جہاں شریعت نے ہمیں گفتگو کرنے سے منع کیا، رک جانے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب آپ کے سامنے ذکر کیا، بھائی نے بھی اپنے خطبے میں آیت پڑھی، میں نے بھی آیت پڑھی۔ اللہ فرما رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یوں کرنا ہے، جیسے جیسے رسول دے رہا ہے بتا رہا ہے لیتے جاؤ۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے رسول کہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بولنا منع ہے، یہاں سوچنا منع ہے، یہاں گفتگو کرنا منع ہے، جہاں رسول روک دے فانتہوا، وہاں رک جاؤ۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر، آپ کے حکم پر عمل کرنا یہ کار ثواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے، بالکل اسی طرح جہاں رسول نے منع کر دیا ہے وہاں رک جانا، وہاں خاموش ہو جانا بھی ثواب ہے۔ ایک حدیث ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل فرمایا، اور وہ حدیث 3 صحابہ کرام سے مروی، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا ثوبان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 3 صحابہ سے مروی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 کام ذکر کیے، اور ان 3 کاموں میں آپ نے ہمیں رک جانے کا حکم دیا، گفتگو کرنے سے منع کیا۔
کون سے 3 کام ہیں؟ نمبر 1 فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر آئے وہاں خاموشی اختیار کر لو۔ ستارے اللہ نے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہیں۔ ان کے جو فضائل، ان ستاروں کے جو فوائد اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کر دیے، بس وہی بیان کرنے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ان ستاروں کے ذریعے لوگ راہ پاتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں، راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راہ پاؤ، راہ کی نشاندہی ملے تمہیں، فی ظلمات البر والبحر، رات کے اندھیروں میں، جنگلات کے اندھیروں میں، دریاؤں کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، جہاں پتہ ہی نہ چل رہا ہو مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، جانا کس طرف ہے، پھر ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کرو کہ یہ ستارہ مشرق میں ہوتا ہے عموماً، یہ مغرب میں ہوتا ہے، یہ شمال میں ہوتا ہے، یہ جنوب میں ہوتا ہے۔ ستاروں کے ذریعے سے فرمایا راہ معلوم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ستارے اس لیے بنائے۔ ایک اور فائدہ قرآن مجید نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا۔ آسمان دنیا، یہ پہلا آسمان جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں جہاں ہماری نظر پڑتی ہے، یہ نیلگو آسمان پہلا آسمان ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ فرمایا یہ آسمان دنیا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان کو ستاروں کی زیب و زینت کے ساتھ سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کہ موتیوں بھرا تھال ہمارے سروں کے اوپر اللہ نے الٹا کر دیا۔ یہاں تو پتہ نہ چلے آپ کو، کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں یہ چکا چوند اور آنکھوں کو جندیا دینے والی روشنی نہ ہو، اور آسمان پر چاند بھی نہ ہو، جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں 26، 27، 28 اور 29 کی رات، آسمان پر چاند بھی نہیں ہوتا۔ رات کی آخری پہر اٹھے تو واقعتاً اللہ کا یہ شاہکار، اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنے ستاروں سے، بے شمار کہکشاؤں سے اس آسمان دنیا کو سجا دیا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ فرمایا ان ستاروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، سنگن حاصل کرنے کی۔ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے، بارش کب ہوگی، اور زمین والوں کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی شیطان اوپر جاتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ستارہ ٹوٹ کے شیطان کی طرف لپکتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے فوائد بتائے ہیں اور گنوائے ہیں، اور اس لیے اللہ نے پیدا کیا۔ بس یہ گفتگو کرنی ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہے بس۔ لیکن جب گفتگو کرتے کرتے انسان ان ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ کر لے، ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ کر لے، تمہارا کون سا سٹار ہے، میرا سٹار فلاں ہے، تمہارا کون سا برج ہے، میرا برج یہ ہے، پھر اس ستارے کی نسبت سے، اس برج کی مناسبت سے رنگ کون سا پہننا ہے، انگوٹھی کون سی پہننی ہے، کون سا وقت میرے لیے سعادت والا ہوگا، کون سا دن میرے لیے اچھا ہوگا، کون سا مہینہ اچھا ہوگا، کاروبار کس وقت کرنا ہے، رشتہ کس وقت کرنا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات پھر قسمت کے اس ستاروں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دے، فرمایا فَأَمْسِكُوا، وہاں رک جاؤ۔ یہ تمہاری قسمت کا مالک ستارہ نہیں ہے، بارش کا مالک ستارہ نہیں ہے۔ آسمان سے جو کچھ نازل ہوگا اللہ کے حکم سے نازل ہوگا، چاہے وہ بارش ہو، چاہے خیر ہو، چاہے بھلائیاں ہو، چاہے وبائیں یا مصیبتیں ہوں، ان ستاروں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر کوئی پامسٹ، اگر کوئی نجومی، کوئی ستارہ شناس، اگر کوئی ستارہ شناس اس طرح کی باتیں شروع کر دے اور تمہارے سامنے اس طرح کی گفتگو آنا شروع ہو جائے، فرمایا فَأَمْسِكُوا، وہاں پر رک جاؤ، وہاں پر رک جاؤ۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے ستاروں کے متعلق وہ گفتگو کرنی ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور جہاں شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں نہیں رکیں گے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات گزاری، جس سال آپ عمرہ کرنے گئے مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا، حدیبیہ میں آپ نے رات گزاری، رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی ہے اللہ فرما رہا ہے فَأَصْبَحَ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، اس بارش نے آج صبح لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے کافر ہو چکے اور کچھ لوگوں کا ایمان مجھ پر مزید پختہ ہو چکا۔ جنہوں نے کہا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، فرمایا وہ مجھ پر اپنے ایمان کو پختہ کر چکے، وہ مجھ پر ایمان لا چکے، ان کا ایمان مستحکم ہو چکا۔ اور جنہوں نے کہا چونکہ رات ہم نے ستارے دیکھے تھے، فلاں ستارہ فلاں ستارے کے قریب ہوا تھا، اور جب بھی یہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے دمدار ہو یا گردن والا ہو یا نوکیلا ہو، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ انسان کہنے لگ جائے اور جس نے یہ کہا، فرمایا کہ وہ ستاروں پر ایمان لا چکا اور میرے ساتھ کافر ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار کام ایسے ہیں جو جاہلیت میں ہوتے تھے اور وہ کام میری امت میں موجود ہوں گے، میری امت کرے گی، لا یترکوہن، سمجھانے والے سمجھائیں گے، بتانے والے بتائیں گے، حدیثیں قرآن کی آیتیں ان تک پہنچیں گی، لیکن فرمایا اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر کے جاہلیت والا کام کریں گے۔ کون سے کام؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے آپ پر فخر کرنا، میں تو فلاں ہوں، میں سید، میں قریشی، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں زبان بولنے والا، اپنے خاندان پر فخر کرنا۔ اور نمبر 2 والطعن فی الانساب، اور دوسرے کو تیرا خاندان کیا ہے، میں تو تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے، کہاں سے آیا، دوسروں کے خاندانوں پر، نسب ناموں پر انگلیاں اٹھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ نمبر 3 والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر، ستاروں کی چال ڈھال کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، ٹیلی ویژن آپ کھول کر دیکھیں، بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اخباروں میں کالم چھپتے ہیں، آپ کا برج کیا، آپ کا اسٹار کیا، اسٹار تو لازمی پوچھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میری امت، پڑھی لکھی امت، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ امت جاہلیت کا کام کرے گی اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہ جاہلیت والا کام ہے، چھوڑ۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ والنیاحہ، اور میت پر رونا پیٹنا نوحہ کرنا، یہ 4 کام ہیں، فرمایا جاہلیت کے ہیں، بدبودار ہیں، مردار کام ہیں، لیکن میری امت میں ہوں گے اور امت میری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام جہاں ہم نے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے، گفتگو نہیں کرنی، گفتگو کے اندر حصہ نہیں لینا اور اس گفتگو کو مزید نہیں بڑھانا، جہاں رک جانا ہے، فرمایا جب ستاروں کا ذکر آئے فَأَمْسِكُوا، وہاں رک جاؤ۔ نمبر 2 وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، فرمایا اسی طرح جب تقدیر کا ذکر آئے، کہیں تقدیر موضوع بحث بن جائے، فرمایا تقدیر کے مسئلے میں مت کودنا، وہاں گفتگو نہیں کرنا، فَأَمْسِكُوا، وہاں خاموشی اختیار کر لینا، اس لیے کہ تقدیر کے مسئلے میں جو گھسا وہ ایسا ڈوبا کہ گمراہی کی دلدل میں جا کر پھنستا ہے، بدعملی کی زندگی میں جا کر نکلتا ہے۔ فرمایا اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرنی۔ تقدیر کیا ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر ایمانیات میں سے ہے۔ جب جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی روپ میں آ کر پوچھا تھا، کئی سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بتائیں ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے ان تؤمن باللہ،
تم اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، و کتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، و رسلہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، و تؤمن بالقدر اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ، خیرہ او شرہ تقدیر اچھی ہے، تمہارے حالات اچھے ہیں، تمہارے معاملات اچھے ہیں، تب بھی تقدیر بری ہے، حالات برے ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تب بھی ہمیں تقدیر کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، میرے متعلق، انسانوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق، چرند پرند کے متعلق، کائنات کے ذرے ذرے کے متعلق، درختوں کے پتوں کے متعلق، جو کچھ بھی ہوگا یہ سارا میرے اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے لکھے ہوئے اس علم کے مطابق جو اللہ نے سب سے پہلے لکھوایا۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، اللہ نے قلم کو پیدا کر کے کہا لکھ۔ قلم نے عاجزی سے کہا اے پروردگار عالم میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب الی ما هو کائن الی یوم القیامہ، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دے۔ چنانچہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ درخت کا پتا بھی گرتا ہے، ایک درخت، 10 درخت، 10,000 درخت، اللہ اکبر، سینکڑوں ہزاروں درخت، لاکھوں درخت، لاکھوں جنگلات کے اندر موجود لاکھوں کروڑوں درخت کا جو پتا گر رہا ہے، بس اسی سے سمجھ لیں میرے اللہ کو اس کا پتہ ہے، انسانوں کا پتہ ہے، جنوں کا پتہ ہے، چرند پرند کا پتہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ بس میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے اس لکھے ہوئے علم کے مطابق کر رہا ہوں، یہ میری تقدیر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر لکھ دی۔ بس اب غور و خوض کرنا منع ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ آپ لیکچر دیں، اس پر لیکچر نہیں دے سکتے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے یہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، درس میں، جمعے کے خطبے میں، سمجھانے کے لیے کہ عوام الناس کو بتایا جائے کہ تقدیر یہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس سے اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ عام آدمی کے لیے تقدیر میں غور و خوض کرنا منع ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، فرمایا جب تقدیر سمجھنے کی باری ہو، تقدیر پر ایمان لانا ہو، تقدیر کی بنیادی چیزیں سمجھانی مقصود ہوں، وہ بیان کرو، وہ سمجھاؤ، لیکن اس مسئلے میں غوطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو صاحب علم ہیں، آپ صاحب علم ہیں، مجھے تقدیر کے متعلق بتائیں کہ تقدیر کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سر اللہ، 2 الفاظ میں جواب دیا، سر اللہ، تقدیر اللہ کا راز ہے، راز اللہ کا بھید ہے، اس کو کریدنے کی کوشش نہ کرو، اس بھید کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ پھر بھی امیر المومنین آپ صاحب علم ہیں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں۔ فرمایا یہ اللہ کا ایسا راز ہے، اللہ کا ایسا بھید ہے، اللہ نے اپنے سب سے قریبی فرشتے جبرائیل کو بھی اس راز سے آگاہ نہیں کیا۔ اللہ کا مقرب فرشتہ سید الملائکہ، اللہ کے پاس آنا جانا، اللہ کے احکامات انبیاء تک پہنچانا، اتنا قریبی فرشتہ اللہ نے اس کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، حالانکہ آپ کو اللہ لے گیا معراج کی رات، وہاں تک لے گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ یہ آپ بال پین نہیں یا نب والا پین نہ سمجھیں، وہ سرکنڈے والا قلم جس کو کاٹا جاتا تھا، دوات میں دبو کے پھر تختی پر لکھا جاتا تھا یا کاغذ پر، اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ فرمایا میں نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا یہ تقدیر لکھی جا رہی ہے، انسانوں کے احکامات لکھے جا رہے ہیں، نہ صرف انسانوں کے بلکہ پوری کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا
اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لکھوا رہا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کیا کھانا ہے، کب بیمار ہونا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو نہیں بتایا، اپنے محبوب پیغمبر کو نہیں بتایا، تو اس کے اندر گھسنے کی اور کریدنے کی کیوں کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بتائیں۔ بعض ہوتے ہیں لوگ بال کی کھال اتارنے والے، پیچھے پڑنے والے، نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیں۔ فرمایا کہ یہ ایسا بحر ظلمات ہے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا سمندر ہے، اگر اس میں گرے تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، عمل سے کوتا ہو جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اس کو کھرودنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقدیر کے تعلق سے دو گمراہ فرقے قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے، صحابہ کے زمانے میں، حالانکہ منع تھا نا، یہ منع تھا اس پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جامع ترمذی کی روایت، ہم گفتگو کر رہے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ ہمارے پاس رکے اور آپ نے کہا کہ کس موضوع پر تم لوگ گفتگو کر رہے ہو؟ آپ نے پوچھا صحابہ سے۔ صحابہ نے کہا ہم تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تقدیر کے متعلق۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا آپ کو غصہ آ گیا۔ عموماً آپ کو غصہ نہیں آتا تھا غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت غصہ آ گیا۔ آپ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان تھے، آپ کا چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی چاند سے اور کبھی دمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس خوبصورت اور حسین ترین چہرے پر جب غصے کے آثار ہویدا ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یوں لگا کسی نے انار آپ کے چہرے پر چھوڑ دیا، اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ آ گیا۔ فرمایا کیا تمہیں اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے کہ تم اس مسئلے پر بحث کرو، اس مسئلے پر گفتگو کرو؟ فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اس مسئلے کے اندر کود پڑے تھے۔ پہلی امتیں تباہ ہوئی تقدیر کے مسئلے پر۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اللہ اکبر، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یعنی تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم نے اس مسئلے پر تنازع نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، اور اختلاف پیدا ہی اس وقت ہوگا جب آپ اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ تو سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا علم ہے، ایمان لانا ضروری ہے، بحث اور تمہیز کرنا مانے۔ تو صحابہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، میں جوا کھیل رہا ہوں اپنی مرضی سے کھیل رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں تو بھی میری مرضی ہے، گناہ کر رہا ہوں تو بھی مرضی ہے، میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں۔ یہ اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ قدریہ کہلائے، قدریہ، کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں لائے۔ یہ نہیں انہوں نے مانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا، اگرچہ میرا اختیار تو ہے لیکن میرا اختیار اللہ کی طرف سے، انہوں نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا کہ اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا اختیار ہے، قدریہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگوں کو سلام تک نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا فلاں آدمی نے مجھے سلام بھیجا ہے، فرمایا مجھے پتہ چل گیا سلام بھیجنے والا تقدیر پر گفتگو کرنے والا، بحث کرنے والا ہے، تقدیر کو نہ ماننے والا ہے۔ اگر تم اس کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام مت پہنچانا، بلکہ پیغام پہنچانا کہ تقدیر پر گفتگو کر کے تقدیر کو نہ مان کے تم کافر ہو چکے۔ اس کے مقابلے میں کیونکہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے یا تو عمل کی صورت میں پیدا ہوئے یا پھر رد عمل کی صورت میں پیدا ہوئے۔ کسی نے ایک مسئلے کو اٹھایا اور اس کی انتہا تک چلا گیا، ایک فرقہ پیدا ہو گیا۔
کسی نے اس کے مقابلے میں اس کی دوسری انتہا کو اٹھایا، وہ سختی اور وہ نرمی، یا وہ سختی وہ نرمی وہ سختی، اس طرح ہوا عمل اور رد عمل۔ قدریہ نے کہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی علم نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے، جو چاہے کریں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ پیدا ہو جبریہ، جبر سے، وہ کہتے نہیں 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 تم غلط کہہ رہے ہو، ہم مجبور محض ہیں، ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، ہم بول نہیں سکتے، ہم نے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا جنت میں بھی اپنی مرضی سے اور جہنم میں بھی اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، یہ سارے فیصلے ہو چکے، ہم اتنے مجبور ہیں، عمل کریں تو بھی صحیح، نہ کریں تو بھی صحیح، جنت میں جائیں تو بھی صحیح، جہنم میں جائیں تو بھی صحیح، ہم مجبور ہیں۔ تقدیر کے اتنے انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنا لیا۔ تو یہ جبریہ، یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ ہم نے اللہ کی تقدیر کو اللہ کا علم ماننا ہے، اللہ کے علم کے مطابق اپنا جزوی اختیار ماننا ہے، جزوی، کہ ہمارا جزوی اختیار ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کریں، جہاں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کریں۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، دوسرے آدمی نے، یہ دوسرا واقعہ ہے، دوسرے آدمی نے کہا کہ مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں، اختیار مجھے کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ تو آدمی سامنے کھڑا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، ایک ٹانگ اپنی اٹھاؤ۔ وہ ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا، ایک ٹانگ کے اوپر، ایک ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ پہ وہ کھڑا ہے۔ فرمایا یہ تو ہو گیا تمہارا اختیار، اب دوسری بھی اٹھاؤ، اب دوسری اٹھاؤ۔ کہنے لگا امیر المومنین دوسری کیسے اٹھاؤں، اسی پہ تو کھڑا ہوں۔ فرمایا بس اس کا نام تقدیر ہے، جہاں تک تمہارا اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ فرمایا راہیں دونوں دکھا دی، ہدایت کی بھی گمراہی کی بھی، سبیل اللہ بھی دکھا دی، سبیل الشیطان بھی سکھا دی، سبیل المومنین بھی دکھا دی، سبیل المجرمین بھی دکھا دی۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو چل کے مسجد چلا جائے، چاہے تو چل کے میخانے چلا جائے، مرضی ہے۔ اپنے اختیار کو کس حد تک استعمال کرنا ہے، یہ ہے تقدیر۔ تو فرمایا جب تقدیر کا ذکر آئے تو اس پر بحث تمحیص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق منع ہے۔ فرمایا زیادہ گھسو گے اس مسئلے کے اندر تو پھر کیا ہوگا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دوسرا مسئلہ جس میں شریعت نے ہمیں روک دیا گفتگو کرنے سے، بحث مباحثہ کرنے سے، وہ کیا ہے، تقدیر۔ کتنے ہو گئے مسئلے؟ 2 ہو گئے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ، سو رہے؟ 2 ہو گئے نا باتیں۔ نمبر 1 ستارے، نمبر 2 تقدیر، نمبر 2 کیا ہے، تقدیر، اور نمبر 3 فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، اور جب میرے صحابہ کا ذکر آئے۔ مسئلہ بڑا اہم تھا، عقیدے کے ساتھ تعلق تھا، تقدیر کا تعلق بھی عقیدے سے، ستاروں کا تعلق بھی عقیدے سے، اور صحابہ کا تعلق بھی عقیدے اور منہج سے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے، صحابہ کی شان بیان کرو، مقام بیان کرو، فضیلتیں بیان کرو، مرتبہ بیان کرو، اللہ نے جو ان کا ایمان ذکر کیا وہ بیان کرو، ان کا مقام بیان کرو، ان کا ایقان بیان کرو، ان کا عمل بیان کرو، سب کچھ بیان کرو، صحابہ کی فضیلتیں بیان کرو۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جب کسی روایت کے اندر، تاریخ کے کسی واقعے کے اندر میرے صحابہ کی غلطی ذکر ہو، میرے صحابہ کی غلطی ذکر ہو، ان کا کوئی مسئلہ ذکر ہو جو بظاہر ان سے سرزد ہو گیا ہو، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، بشری تقاضوں کے تحت اگر ان کی کوئی غلطی کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی تاریخی واقعے میں ذکر ہو، اس کو ممبر پر بیان نہیں کرنا، اس کو یوٹیوب پہ بیان نہیں کرنا، اس کا کلپ نہیں بنانا، عوام کے سامنے اس کو نہیں لانا۔ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو وہاں خاموشی اختیار کرنی، وہاں خاموشی اختیار کرنی، کیونکہ جس طرح ستاروں پر بحث کرتے کرتے آپ گمراہ ہو جائیں گے، تقدیر پر بحث کرتے کرتے آپ گمراہ ہو جائیں گے، اس طرح صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے کرتے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہو گئے لوگ، بڑے بڑے نامور علماء گئے، بہک گئے، بڑے بڑے علم والے
جن کے پاس ڈگریاں تھی، فلاسفر تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، کالجوں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے، صحابہ پر جب انہوں نے گفتگو کی وہ گمراہ ہو گئے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو مرزا صاحب جو جہلم کا ایک مرزا ہے، اس تک پیغام پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی غلطیاں تلاش نہ کرو۔ اس کا کام ہی غلطیاں تلاش کرنا، تاریخی روایتوں میں، حدیث کی کتاب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس صحابی کی غلطی، یہ دیکھو صحابہ لڑ رہے ہیں، یہ دیکھو تنازع ہو گیا، اللہ کے بندے ہو گیا ہوگا، غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی۔ جب غلطی معاف ہو گئی، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب اس کی غلطی کو ذکر کرنا چی معنی دار ہے۔ اب سوائے اس کے کہ تم شیطان کا کام آسان کر رہے ہو، کہ صحابہ سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہو، صحابہ کے متعلق لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کی محلے کی مسجد کا امام ہو کوئی، اور آپ کو پتہ چل جائے اس کی کوئی غلطی، آپ کو پتہ چل جائے، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، مقصد کیا ان کا؟ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے کا، صحابہ کے متعلق ذہن خراب کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد کا امام جس کے پیچھے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہوں، آپ کو جس سے عقیدت ہو، محبت ہو، آپ کو کوئی بتائے کہ امام صاحب کے اندر یہ غلطی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں کہ دل کے اندر کدورت تو آئے گی نا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں نے اس کے خطبے سنے ہیں، میں اس سے فتوے پوچھتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، میرے بچے اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کرتا ہے، دل کے اندر فرق آ جائے گا۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر 1-2 نمازوں کی چھٹی کرنے لگیں گے کہ دل نہیں کرتا، پھر 2-3 نمازیں، پھر 1 نماز، اور پھر بالکل ہی اس امام کے لیے آپ کے دل کے اندر نفرت بیٹھ جائے گی، ایک کے بعد اگر دوسری غلطی بھی معلوم ہوئی۔ صحابہ کی غلطیاں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہے۔ نماز کیسے پڑھنی صحابی بتائے، روزہ کیسے رکھنا ہے ابو ہریرہ بتائیں گے، حج کیسے کرنا ہے عبداللہ ابن مسعود بتائیں گے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے ابو بکر صدیق بتائیں گے، شادی کیسے کرنی ہے یہ صحابہ بتائیں گے، غمی کیسے منانی ہے یہ صحابہ بتائیں گے۔ دین کی الف سے لے کر یا تک پوری شریعت کا ایک ایک نقطہ صحابی کہے گا قال قال رسول اللہ، صحابی کا نام آئے گا۔ حدیثیں آپ کو ماننی ہوں گی صحابہ کی، وہ حدیث موقوف ہو، وہ حدیث مرفوع ہو، حدیث قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، اللہ اکبر، صحابی تک بات جائے گی، اور صحابی پھر اللہ کے نبی تک آگے بات پہنچائے گا۔ پورے دین کی بنیاد صحابہ ہیں، اس لیے دشمنوں نے انہی کو نشانہ بنایا۔ ان کے تعلق سے ابو ہریرہ 5374 حدیثوں کے حافظ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، ان کے متعلق دل خراب کرو۔ ابو ہریرہ وہ تو حدیثیں گھڑ لیتے تھے، ان کا تو حافظہ کمزور تھا، انس بن مالک فلاں اور فلاں صحابی، اور باقاعدہ خلفائے راشدین جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر تمہیں کوئی سنت بتانے والا ہوگا تو وہ خلفائے راشدین ہوں گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طور طریقہ، میری سنت، اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت۔ ویسے تو قرآن و حدیث کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، حدیث میں ہر مسئلہ موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، دنیا چاند پہ چلی جائے، مریخ میں جا کر آبادی انسان بسا لے، وہاں جا کر رہنا شروع کر دے، قرآن مریخ پر بھی کام آئے گا، چاند پر بھی کام آئے گا۔ یہ دین وہاں بھی ہمیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی۔ ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ہم وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں سمجھ نہیں سکتے، ہوتا قرآن و حدیث کے اندر بہت۔ اور فرمایا کہ اگر بظاہر تمہیں قرآن سے مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو، میری سنت سے مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو پھر میرے بعد ابو بکر ہیں، 2 سال 4 مہینے حکومت کریں گے، ان کے طریقے کو دیکھنا۔ عمر آئیں گے 10 سال حکومت کریں گے، ان کے طریقے کو دیکھنا۔ عثمان آئیں گے 12 سال حکومت کریں گے، ان کے طریقوں کو دیکھنا۔ علی آئیں گے 4 سال حکومت کریں گے، ان کے طریقوں کو دیکھنا۔ حسن آئیں گے 6 مہینے حکومت کریں گے، یہ سارے خلفائے راشدین ہیں۔ معاویہ آئیں گے رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت
حکومت کریں گے ان کے طور طریقے کو دیکھنا. یہ سارے خلفائے راشدین ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، 4 خلفائے راشدین. 5ویں سیدنا حسن، 6 سیدنا امیر معاویہ اور 7ویں سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کو باقاعدہ خلیفہ راشد کہا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلفائے راشدین سے ملنی ہے، لہذا ایک ایک خلیفہ کو ہدف بناؤ. ابو بکر صدیق کے ایمان پر شک کرو، عمر کی عدالت پہ شک کرو، اس پر الزام اور اتہام لگاؤ. سیدنا عثمان کو مطعون کرو تاکہ دین کی ساری بنیاد بہہ جائے. اللہ کے نبی کا کیا فرمان تھا؟ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش. جو بھی اس مسئلے پر گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، ذاکر ہے، رافضی ہے، نیم رافضی ہے، کوئی بھی ہے، اگر صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہے، ان کی لرزشوں کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق زبان بند رکھنی. حکم کیا ہے؟ فَأَكْرِمُوا أَصْحَابِي، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہترین انسان. یہ جملہ بڑا آسان ہے کہنا، جی صحابہ ہماری طرح انسان تھے. وہ ہماری طرح انسان تھے اس معنی میں ہماری طرح انسان تھے کہ جیسے ہمارا جسم ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، اس طرح صحابہ کا جسم تھا. صحابہ کھاتے پیتے تھے، خوشی غمی ان کو لاحق ہوتی تھی، وہ روتے تھے، ہنستے تھے، ان کے ہاں شادی بیاہ ہوتا تھا. اس لحاظ سے وہ ہماری طرح انسان ہے. وگرنہ اللہ کی قسم صحابہ فرشتوں سے بھی افضل تھے. فرشتوں سے افضل تھے صحابہ. اگر فرشتوں سے افضل نہ ہوتے تو جنگ بدر میں 3000 یا 5000 فرشتے صحابہ کی مدد کو نہ آتے. ہمارے جیسے انسان تھے. یہ جملہ بڑا آسان ہے کہنا ہمارے جیسے انسان تھے. کیا کبھی ہمارے جنازوں میں فرشتے آئے ہیں؟ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. عثمان ابن عفان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے تھے. اسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے تلاوت سننے کے لیے آ گئے. سیدنا حنظلہ میدان احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا بلال کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر احد احد کہہ سکتے ہو؟ یہ کہنا تو بڑا سا آسان ہے کہ صحابہ ہماری طرح انسان. ابو ذر کی طرح فقر و فاقہ برداشت کر سکتے ہو؟ خباب ابن عرد کی طرح تکلیفیں اور مصائب برداشت کر سکتے ہو؟ عمار ابن یاسر اور سمیہ کی طرح صعوبتیں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. کہنا بڑا آسان ہے ہماری طرح انسان. ہمارا ایمان کیا؟ ہمارا ایمان تحت الثری پہ پہنچا ہوا ہے، اور صحابہ کا ایمان اوج ثریا پر تھا. اس لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان تمہارا صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا. تم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے. صحابہ کے جیسا ایمان اپنانے بنانے کی کوشش کرو. ان کا ایمان مثالی ایمان تھا. عزت اور تکریم کرو. فَأَكْرِمُوا أَصْحَابِي. مشہور حدیث ہے، فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے متعلق گفتگو مت کرنا. اللہ کا واسطہ دے کر گئے پیغمبر، اللہ کا واسطہ دے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے اللہ کے سارے واسطوں کو، پیغمبر کی ساری تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر کہا نہیں، میں ہوں سب سے بڑا پلمبر، انجینئر، مجھے پتہ ہے دین کا. یہ دیکھو صحابہ لڑ رہے ہیں، یہ صحابہ کی غلطیاں. اللہ کے بندے اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرنی تھی، اس پر بولنا نہیں تھا، اس پر پی ایچ ڈی نہیں کرنی تھی، اس پر بحث مباحثہ مذاکرہ نہیں کرنا تھا، اس پر کلپ نہیں بنانا تھا. خاموشی اختیار کرنی تھی، ایمان کا تقاضا تھا. لیکن آج صحابہ کے ایمان کو بازیچہ اطفال بنا لیا، ان کے کردار کو نعوذ باللہ گیا گزرا بنا دیا. ایک عام انسان کہہ کے، ہمارے جیسا ایمان انسان کہہ کے، ان کی لرزشوں کو، بشری خطاؤں کو اس طرح دنیا کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت ختم ہو گئی، ان کی ہیبت ختم ہو گئی. ہمیں صحابہ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی، تکریم کرنی. ایک تو تکریم کے لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھیں، اپنی بیوی کو لے کر بیٹھیں، خواتین اپنے شوہروں کو لے کر بیٹھیں. جن خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے۔ اگر جان جسم سے نکل جائے گی پیچھے جسم بیکار ہے، ایمان ہم سے سلب ہو گیا پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لہذا ایک ایک صحابی کی عزت کا دفاع کرنا، اس کی تکریم کرنا ہم پر، ہمارے بچوں پر لازمی۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کی صورت۔ ابھی بچے آپ کے سامنے کتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے مدارس، مساجد کو ہمیشہ آباد رکھے قیامت تک، جہاں بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ اس مرکز کو، اس کلیے کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ یہ پیاری پیاری آواز، پیارے پیارے انداز سے قرآن پڑھنا، یہ کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ بچوں سے پوچھیں۔ قاری صاحب لے کر بیٹھتے ہیں، قاری صاحب لے کر بیٹھتے ہیں، اس لہجے میں، ترتیل میں، حضر میں قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ قاری صاحب پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات تو 50 اور 100 مرتبہ بھی ایک آیت پڑھ کر بچے کے سامنے دہرائی جاتی ہے تاکہ اس بچے کو اس لہجے کے متعلق، اس تجوید کے متعلق آگاہی حاصل ہو جائے اور بچہ اس طرح قرآن پڑھے۔ قاری صاحب کی بات چھوڑ دیں، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو قرآن یاد کرائیں، مثال کے طور پر آپ سورہ اخلاص کی فضیلت سنتے ہیں، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر، قرآن مجید کے 10 سپاروں کے برابر۔ آپ چاہتے ہیں میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سورہ اخلاص یاد ہو جائے، اور کچھ نہیں قرآن پڑھے، اب آپ اس کو لے کر بیٹھیں گے، بیٹا پڑھو بسم اللہ، ایسے کریں گے نا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وہ بچہ تھوتلی زبان میں بولے گا، آہستہ آہستہ صحیح بولے گا، پھر الرحمن 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 الرحیم، پھر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو 15 منٹ 20 منٹ بھی لگ جائیں گے، آپ کوشش ترک نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو جذبہ ہے، آپ کو شوق ہے، قرآن سے پیار ہے، آپ چاہتے ہیں میرے بچے کی زبان پر قرآن جاری ہو جائے، قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ کی قسم سلف صالحین اس طرح ابو بکر اور عمر کی محبت دلوں میں بٹھاتے تھے۔ ابو بکر کون ہے؟ ہمارے سردار ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ پہلے مسلمان ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ پہلے خلیفہ ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ یار غار ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی پر اپنا تن من دھن سب لٹانے والے، پورا خاندان جن کا مسلمان تھا۔ اس طرح ایک ایک بات، بیٹا آپ بتاؤ ابو بکر کون ہے؟ اب بچہ آپ کا بولے گا ابو بکر پہلے مسلمان ہے، ابو بکر پہلے مسلمان ہے، پہلے مسلمان ہے، پہلے مسلمان ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس طرح جس طرح قرآن ایک ایک لفظ آپ اپنے بچے کی زبان پر جاری کر کے اس کے سینے میں ڈالتے ہیں، بالکل اس طرح ابو بکر صدیق کی محبت زبان کے ذریعے دل کے اندر بٹھائیں۔ تو ایک کام تو یہ کریں، کتابیں لیں، کتابیں موبائلوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ٹائم وقت کا ضیاع ہے، کچھ بھی نہیں اس میں اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ کتاب خریدیں گے خلفائے راشدین کی سیرت پر، ڈاکٹر محمد علی السلابی کی کتاب، ابو بکر کے متعلق کتاب، عمر کے متعلق، عثمان کے متعلق، علی کے متعلق، معاویہ کے متعلق، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ایک ایک کتاب ضخیم اردو میں گھر میں رکھیں اور بچوں کو بولیں پڑھیں، بچوں کو مقابلہ کروائیں، بچوں کے ساتھ بیٹا اس کا جو یہ ایک باپ پڑھے گا، حفظ کرے گا، میں امتحان لوں گا، بچوں کو تحفے تحائف دیں۔ آپ کے بچوں کے دل میں پھر صحابہ کی محبت بیٹھے گی۔ ہم نے چھوڑ دیا، ویسے ہی اس کرونا نے تعلیم کا تو کھڑا کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، اسکول تو نہیں گئے بچے۔ ابھی اس میں ہم نے آن لائن یہ موبائل دے کر آن لائن بچوں کو اور دھکیل دیا، اس گندگی کی طرف اور دھکیل دیا۔ کاش ہم کتابوں کی طرف لے آتے، بچوں کو پڑھتے، ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی اور بڑی کتابیں، سیرت صحابہ، سیرت رسول، بچوں کو وہ چیزیں یاد ہوتی۔ تو ایک تو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت بٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ عزت اور تکریم کے الفاظ استعمال کریں۔ صحابہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صحابی کے نام سے پہلے کیا کہنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، بتائیں، پتہ چل جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ صحابی کے نام سے پہلے کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ سیدنا، بہت اچھا، سیدنا
اور اگر صحابیہ ہے تو سیدہ، اور اگر ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، تو ام المومنین۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا افتخار ہے کہ صحابی سے پہلے سیدنا، صحابیہ سے پہلے سیدہ، ازواج مطہرات سے پہلے ام المومنین۔ ہم نے کیا لفظ لگایا ہے؟ کیا لگایا لفظ؟ حضرت، حضرت۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے نام سے پہلے حضرت۔ حضرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی بھی عربی کی کتاب، حدیث کی، فقہ کی، تاریخ کی، عربی کی کتاب، کہیں کسی صحابی کے نام سے پہلے مجھے حضرت دکھا دیں۔ کسی عربی کی کتاب میں، حدیث کی کسی سند میں ان ابی ہریرہ ان حضرت ابی ہریرہ، کہاں ہے حضرت؟ حضرت کہاں ہے؟ یہ بات یقیناً آپ کے کانوں پر بھاری گزر رہی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ حضرت۔ حضرت کا ترجمہ تو دیکھیں پہلے۔ حضرت کا ترجمہ یہ ہے کہ تعظیمی کلمہ، جو عام طور پر بزرگوں کے ناموں سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ اردو لغت کی بات کر رہا ہوں، یہ موجود ہے میرے پاس، اردو لغت۔ ایک تعریف کیا لکھی حضرت کی کہ تعظیمی کلمہ جو نیک لوگوں کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے، یہ ایک تعریف ہے۔ نیچے تیسری یا چوتھی تعریف لکھی گئی کہ حضرت کا ایک ترجمہ شریر بھی ہے، چلاک بھی ہے۔ حضرت کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ شریر، چلاک، یہ لغت کے اندر لکھا ہوا۔ اور ایک حضرت ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی غلط کام کر کے آ جائے نا، ہم نے کسی کو بھیجو یہ کام کر کے آؤ، ہم کہتے تم تو بڑے حضرت نکلے۔ غلط کام کرنے والے کو کہتے ہیں حضرت۔ یہ حجام کو کہتے تھے کسی زمانے میں حضرت، باورچی کو کہتے تھے حضرت۔ یہ حضرت ہیں، حجام، حضرت نائی، باورچی حضرت ہے۔ اللہ اللہ، ایک ایسا لفظ جس کا ایک معنی یہ بھی ہے اور ایک معنی وہ بھی ہے، وہ اٹھا کے صحابی کے نام سے پہلے حضرت ابو ہریرہ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ دونوں ترجمے موجود ہیں، چلاک بھی ہے، شریر بھی ہے، تعظیمی کلمہ بھی ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے لغت میں کہ تعظیمی کلمہ لیکن طنز کے ساتھ۔ تعظیمی کلمہ ہے حضرت، لیکن اس کے اندر طنز ہے، طنز۔ آج بڑے بڑے علماء کی زبان پہ حضرت حضرت حضرت، تو یہ لفظ چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ چھوڑ دیں، کیونکہ اس لفظ کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسلک والوں نے اپنے امام، اپنے پیر و مرشد کے لیے لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ حضرت ہو گیا چھوٹا اور اعلیٰ حضرت ہو گیا بڑا۔ یہی مطلب ہوا نا کہ حضرت چھوٹا لفظ تھا، حضرت کے اندر معنی چھوٹا تھا، مفہوم چھوٹا تھا، اور ہمارے پیشوا ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ تو آپ کے پیشوا تو اعلیٰ حضرت اور صحابی صرف حضرت۔ یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا۔ تو جب کہ یہ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ ذو معنی لفظ ہے، اچھا معنی بھی ہے، برا معنی بھی ہے، تعظیمی کلمہ ہے لیکن طنز موجود ہے، برا مطلب موجود ہے، شریر اور چلاک کا ترجمہ بھی اس کا ہے، تو پھر میں کیوں کہوں اپنے عظیم صحابہ کو حضرت؟ ہم کہیں گے سیدنا، سیدنا۔ یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو دیا۔ غزوہ احد سے واپسی پر سیدنا سعد بن معاذ آ رہے تھے، اللہ کے نبی غزوہ احزاب سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کو آتا دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اور تمہارا سید آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، سید کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابی کو معاذ، سعد بن معاذ کو اللہ کے نبی نے سید کہا، صحیح بخاری ہی میں ہے۔ سعد ابن عبادہ سے بھی کہا آپ نے، جب سیدنا سعد ابن عبادہ نے غیرت کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں گھر میں جاؤں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم مرد کو دیکھوں، میں تو دونوں کو مار دوں گا، دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسمعوا ما یقول سیدکم، اپنے سید کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یعنی بہت غیرت والی بات کہہ رہا۔ سید صحابہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سید ہیں، وَأَعْتَقَ سَيَّدَنَا، اور انہوں نے ہمارے سید کو آزاد کروایا تھا۔ کس کو؟ سیدنا بلال کو، وہ بھی سید، ابو بکر بھی سید۔
ہمارے ہاں عام طور پر جو صحابہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں ہم صرف ان کو سید کہتے ہیں، یا اہل بیت سے جو آج بھی تعلق رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آل رسول کے، یا آل علی کے، یا آل حسن یا آل حسین کے، جو آج بھی اس شجرے سے منسلک ہیں، یہ کون؟ یہ سید ہیں، یہ سید زادے ہیں، ہم ان کو سید کہتے ہیں اور عام صحابہ کو سید نہیں سمجھتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حوالے پیش کیے، سعد بن معاذ اہل بیت سے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو سید کہا۔ سعد بن عبادہ اہل بیت سے تھے، انصاری سے، دونوں انصاری، اللہ کے نبی نے دونوں کو سید کہا۔ ابو بکر صدیق اہل بیت سے تھے، نہیں، ان کو سیدنا عمر سید کہہ رہے ہیں۔ بلال حبشی تو حبشہ سے آئے تھے، ان کو بھی سید کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تقسیم صحابہ میں نہیں تھی، سلف صالحین میں نہیں تھی کہ اہل بیت کو سید کہا جائے اور عام صحابہ کو سید نہ کہا جائے۔ یہ تقسیم خود ساختہ تقسیم ہے، اس تقسیم کو ہم چھوڑ دیں۔ ہر صحابی اللہ کے نبی کا، چاہے وہ پہلا مسلمان ہو، آخری مسلمان ہو، پہلے فوت ہونے والا ہو، یا سب سے آخر میں 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ مکہ میں فوت ہونے والے ہوں، سب صحابہ کیا ہیں؟ سید ہے۔ مرد سیدنا ہے، عورت سیدہ ہے، اور ازواج مطہرات ام المومنین ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا، یہ جو مثالیں عام طور پر اردو میں نا ضرب المثل بنائی ہوئی ہیں، عربی میں بھی ہیں، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہاں سے آ گئی۔ ضرب زید، ضرب زید، ضرب زید، ضرب زید، زید، بکر اور عمر۔ زید نے مارا، زید کو مارا گیا، زید نے کھایا، زید آیا، زید گیا، زید۔ یہ زید کون ہے؟ یہ بکر کون ہے جس کو مارے، کبھی مارے، کبھی مار کھا رہا ہے، کہیں بھاگ رہا ہے؟ یہ عمر کون ہے؟ زید، بکر اور عمر۔ اردو میں بھی فتویٰ لینا ہو جی، زید کے ساتھ یہ مسئلہ گیا کہ تمہیں اپنا نام لکھتے ہوئے شرم آ رہی؟ طلاق کا مسئلہ ہے، زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سود کا مسئلہ ہے، زید نے بینک سے سود لے کے کھا لیا۔ اپنا نام لکھو نا، زید کو کیوں سود کھلا رہے ہو؟ زید کو کیوں مارو؟ زید بن حارثہ صحابی کا نام ہے، صحابی کا نام ہے۔ نہ جانے کس نے ان مثالوں کے اندر بھی صحابہ کے نام اور ان کی ہم جانے انجانے میں توہین کر رہے ہیں۔ زید مارا گیا، زید اور بکر ابو بکر صدیق، بکر ابو بکر صدیق۔ عمر یا عمر، عمر ہے تو عمر ابن عاص ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عرب کا آدھا دماغ دیا تھا، سیاست دان تھے، عمر ابن عاص۔ ان کو ہم گھسیڑے ہر مسئلے میں۔ اگر یہ لفظ عمر ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اور میرے بھائی، اگر نام لینا ہے تو اپنے وزیر اعظم کا لو نا، اپنے آرمی چیف کا نام لو، اپنے والد کا نام لکھو، اپنے خاندان کے بڑے کا نام لکھو۔ یہ زید، بکر، عمر، ان کو کیا یتیم سمجھا ہوا ہے؟ صحابہ کی ناموس کا کچھ خیال نہیں ہے؟ کبھی ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ ہم یہ زید، بکر اور عمر لکھ کر کس کی توہین کر رہے ہیں؟ مثالوں میں بھی آپ نے صحابہ کا نام نہیں لینا۔ اور تیسری بات، خلیفہ لفظ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے لفظ خاص ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا پہلی مرتبہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کے متعلق بحث ہوئی کہ آپ کو خلیفۃ الرسول کا خلیفہ کہا جائے، خلیفۃ الرسول کہا جائے، یہ تو بڑا لمبا نام ہو جائے گا۔ آپ کے بعد جو خلیفہ آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ ابو بکر کو خلیفۃ الرسول۔ آپ کے لیے پھر لفظ صحابہ نے باقاعدہ بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر منتخب کیا کہ آپ کو ہم امیر المومنین کہیں گے۔ تو خلیفہ لفظ خاص ہو گیا کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے۔ ہم نے اس لفظ کی بھی ریڑھ لگائی، غلط معنوں میں استعمال کیا۔ خلیفہ، ڈل لڑکا ہو ٹیچر اس کو کلاس میں خلیفہ کہتا ہے، کسی علاقے کا بدماش ہو، جاگیردار ہو، دادا ہو، اس نے ظلم و بربریت وہاں مچائی ہو، ہم کہتے ہیں اس علاقے کا خلیفہ لگا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ہم اس ظالم کو خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ جانے نہ انجانے میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خلیفہ پہلا بنا تھا وہ ظلم کے ذریعے بنا تھا۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق پر یہ تبرہ ہے، مخفی تبرہ۔ تو یہ لفظ چھوڑ دیں، ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، صحابہ کی عزت کریں، صحابہ کی تکریم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاطر فاستوصوا لی اصحابی، میری خاطر میرے صحابہ کی عزت کرو اور تکریم کرو۔ تو یہ تین کام ہیں جو سیدنا ثوبان،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی حدیث میں مروی ہے کہ جب ستاروں کا ذکر آئے وہاں پر خاموشی اختیار کرو، جب تقدیر کا ذکر آئے وہاں پر خاموشی اختیار کرو، اور جب صحابہ کی بشری رزشوں کا یا بشری تقاضوں کے تحت ان کی غلطیوں کا ذکر آئے وہاں خاموش ہو جاؤ۔ بہر صورت تم نے صحابہ کی عزت رکھنی ہے، ان کے مقام کو ذکر کرنا ہے، ان کی شان کو گھٹنے نہیں دینا، اور ان کے مقام اور شان کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا، خاص طور پر کہا لا تسبوا اصحابی۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہوں، تمہارے سامنے کوئی بھی واقعہ بیان ہو، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ نام لے کر کہا آپ نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ من سبا صحابی، اس لیے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، والملائکتی، اس پر فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں، والناس اجمعین، اس پر سارے لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے آج کی نشست میں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ کا سچا محب بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو ان پر جان نثار کرنے والا بنائے، ہمارے بچوں، ہماری اولاد کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ قیامت تک ہماری اولاد میں ایک بھی گستاخ نبی یا گستاخ آل بیت یا گستاخ صحابہ پیدا نہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔